بسم الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص، اس کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. مسلسل تفسیر کا بیان گزشتہ جمعے سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان پورا ہوا جس قدر کر سکا. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ القصص کا بیان شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالی توفیق دے کہ صحیح اور پورا بیان کر سکوں. آپ کو بتایا تھا میرے والد صاحب قبلہ مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی
رضی اللہ تعالی عنہ جب کراچی تشریف لائے تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ سے جمعہ کے درس میں تفسیر کا بیان شروع کیا تھا۔ 28 برس میں انہوں نے 9 پارے بیان فرمائے تھے۔ سورۃ التوبہ شروع ہوئی تھی کہ وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، پردہ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے۔ جس آیت پر انہوں نے تفسیر کا بیان چھوڑا تھا، اسی آیت سے بیان کرنا میں نے شروع کیا، اور 38 برس ہو گئے ہیں تقریباً 10 پاروں کا بیان ابھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو انشاءاللہ قرآن کریم پورا بیان ہوگا۔ سورۃ القصص مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 9 رکوع ہیں، 88 آیات ہیں، ورسز ہیں، 441 کلمے ہیں، اور 5800 حروف ہیں۔ اس کی 4 آیتیں مدنی ہیں، باقی پوری سورت مکی ہے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ جو ترتیب ہمارے پاس ہے یہ توقیفی ہے۔ شاید یہ لفظ آپ کو عام طور پر سننے کو نہ ملتا ہو۔ توقیفی کیا مطلب؟ یہ خود سے نہیں لگائی گئی بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما دیتے تھے یہ آیت وہاں لگے گی، یہ آیت وہاں لگے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ترتیب تو بات کی ہے، ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے تھے، یعنی قرآن کریم جبریل کے ساتھ آپ پڑھتے تھے، جبریل سنتے تھے، جبریل پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے۔ تو ترتیب حضور کے وقت میں خود حضور نے لگوائی ہے اللہ کے حکم سے، یہ توقیفی ہے، یہ بعد کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں۔ اور جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ترتیب بات کی ہے یا آیتیں کم زیادہ ہو گئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ آیت کا حصہ ہے۔ اس بارے میں رمضان میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، جن لوگوں نے نہیں سنا ان کو یہ بات ابھی بتا رہا ہوں۔ یہ آیت، اتنا حصہ اگر آپ لوگ یاد کر لیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ صرف اتنا حصہ ہے جو یاد کر لے اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آیت کا اتنا حصہ کبھی اللہ آپ کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ لے جائے، اپنی کلمے کی انگلی سے وہاں کعبے پر یا روضہ رسول کے پاس کسی پلر پر انگلی سے اتنی آیت لکھ دیں جتنی میں نے آپ کو سنائی ہے۔ یہ آیت نمبر 85 کا حصہ، سورہ القصص کی آیت نمبر 85 کا شروع کا حصہ۔ تو اگر اتنا لکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مرنے سے پہلے دوبارہ وہاں ضرور جائیں گے۔ یہ
اللہ چاہے گا تو میں نے آپ کو اتنی بات بھی بتا دی۔ اس کے علاوہ جو آیتیں ہیں جہاں مدنی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا۔ آج ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک 4 مہینے حرمت والے کا مطلب عزت والے۔ یہ دین اسلام کے اعلان سے پہلے بھی عرب میں یہ 4 مہینے عزت والے، حرمت والے تھے۔ ان میں یہ پہلا مہینہ ہے رجب۔ اس کو شہر اللہ، عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، شین پر زبر۔ آپ کے ہاں شہر تو کسی سٹی کو، علاقے کو کہتے ہیں نا، آپ فارسی کا لفظ ہے شہر، اس کے معنی علاقہ ہو گیا، ٹاؤن ہو گیا۔ شہر عربی میں اس کو مہینے کو کہتے ہیں۔ تو اس کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ کون سا مہینہ؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، مگر اس کو جب خاص طور پر کہا گیا تو اب اس کی عزت زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد 3 مہینے اکٹھے آ جاتے ہیں، جو آپ لوگ ذی الحجہ ہے، محرم ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ تو یہ پہلا مہینہ ہے رجب، جو ان 4 مہینوں میں سے، عزت والے مہینوں میں سے مشہور ہے۔ شروع میں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا، اس مہینے کے حوالے سے۔ پہلی بات، کتاب میرے سامنے ہے جس کا نام ہے ما ثبت من السنہ۔ کتاب کے نام کا مطلب ہوا جو کچھ سنت سے ثابت ہے، ما ثبت من السنہ۔ یہ کتاب لکھنے والی ہستی کا نام ہے شیخ محقق علی الاطلاق، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں روزانہ بلا ناغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ یہ افغانستان کے رہنے والے، سفر کر کے مدینہ منورہ گئے۔ اس زمانے میں اونٹ گھوڑوں پر یا پیدل سفر ہوتا تھا، تو یہ سفر کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ مہربانی۔ تو جب یہ وہاں تشریف لے گئے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، سلام کیا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا وطن، خاندان، گھر بار، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے یہاں اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دیجیے۔ بہت بڑے عالم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خواب میں ملے، فرمایا ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ تبلیغ کا مطلب دین کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ دوسرے روز پھر قبر رسول پر آئے اور اس کی حضور میں تو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس رہنے کے لیے آیا ہوں، یہاں رہوں گا تو روز قبر شریف کی زیارت کروں گا، آپ کے پاس، آپ کی مسجد میں رہوں گا، تو مجھے اجازت دیجیے یہیں رہنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو خواب میں ملے، فرمایا ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ، وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو۔ روایت میں ہے انہوں نے پھر عرض کی تو حضور نے فرمایا یہاں رہو گے
تو ہم روزانہ قبر کو دیکھو گے، وہاں جاؤ گے تو روز ہمیں دیکھو گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہندوستان جاؤ تو ذرا فقیروں پہ نظر رکھنا۔ یہ وہاں سے نکلے، جو ہی مدینہ منورہ کی حد سے نکلے، ان کو روزانہ حضور کی زیارت ہونے لگی۔ الحطہ کتاب کا نام ہے، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب ہے۔ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں حدیث کا علم پھیلایا ہے، شیخ محقق۔ ان پر تمام علماء بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے قلم کو خطا سے بچایا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت جو ہندوستان پاکستان میں خاص طور پر ہم جب اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات و تحریرات کے مطابق، ان کی تحریریں جو لکھی ہوئی ہیں اور جو تعلیم اس کے مطابق سنی ہیں، یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کے نام سے ہم اپنے عقیدے بیان کرتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تکمیل الایمان، سنی عقائد کی ہماری وہ بہت ہی اہم کتاب ہے، نام ہے تکمیل الایمان۔ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، مدارج النبوہ اور مشکات شریف کی شرح، ایک فارسی میں ایک عربی میں، اشعۃ اللمعات، وہ ان کی کتابیں مشہور، اور علماء ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ ان کی جذب القلوب ہے، اخبار الاخیار ہے، مدینہ کے بارے میں بڑی پیاری کتاب جذب القلوب، اخبار الاخیار، کتنے اولیاء کے بارے میں ان کے تذکرے کیے ہیں، سفر السعادہ، وہ بھی ان کی بڑی عمدہ کتاب، بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ ان کی کتاب میرے سامنے ہے، ما ثبت من السنہ، 12 مہینوں کے بارے میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں تمام مہینوں کی جو بھی روایات ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ کسی کو 12 مہینوں کے بارے میں جاننا ہو تو یہ کتاب مستند کتاب۔ اس کی پہلی عبارت وہ کہتے ہیں فی القاموس، قاموس لغت کا نام ہے، اس قاموس میں ہے رجب فلانن ہابہ وعظمہ رجبا ورجوبا ورجبہ وعجبہ ومنہ رجبہ، یعنی رجب کس کو کہیں گے، اس کے ایک معنی ہیں اس کو ڈرایا، اس کی تعظیم کی، اور یہی بولتے ہیں، اور رجب اسی سے نکلا ہے۔ کیا مطلب کہ اس مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی، لِتَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهُ وَالْجَمْعُ أَرْجَابٌ وَرَجُوبٌ وَرَجَبَاتٌ، عرب اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب ہو گیا، اور اس کی جمع ارجاب بھی ہے، رجوب بھی ہے، اور رجبات بھی ہے۔ اس میں عرب لوگ اپنے اپنے طور پر جو کام کرتے تھے اس کا بھی ذکر ہے۔ اس رجب سے یہ مہینہ شعبان سے پہلے ہے، اور جمادی الاخری، جس کو آپ لوگ جمادی الثانی کہتے ہیں، اس کے بیچ میں ہے، یعنی جو گزر گیا وہ جمادی الاخری، جو آئے گا اس کا نام ہے شعبان۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے حوالے سے وہ جو باتیں لکھتے ہیں، میں اس کی ساری تفصیل تو آپ کو نہیں سنا رہا، مختصراً سنا رہا ہوں۔
وہ یہ کہ رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا. یہ پہلی حدیث انہوں نے اس میں یہی لکھی ہے کہ یہ عظمت کا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے. آپ جو نیکی کرتے ہیں تو اس مہینے میں اس کا ثواب زیادہ کر دیا جاتا ہے. یہاں تک روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جس نے اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ روزہ رکھنے والا سال بھر کی عبادت کا ثواب پاتا ہے اللہ تعالی کی عطا سے. جو عرب تھے اس مہینے میں اپنے ہتھیاروں سے کام لینا چھوڑ دیتے تھے. یہ حرمت والے مہینے، ان میں لڑائی نہیں کرتے تھے، راستے میں مسافروں کو لوٹنا وہ بند کر دیتے تھے. یہ اس میں اگلی روایت کہ اس میں جو 7 روزے رکھ لے، نفلی روزے ہیں، 7 دن روزہ رکھے تو اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور جو اس میں 8 روزے رکھ لے، اللہ تعالی چاہے تو اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے. اسی طرح انہوں نے اس میں یہ روایات اگر کسی کے نزدیک مستند نہیں ہے تو فضائل میں بیان ہوئی ہیں. فضائل میں ضعیف روایات بھی مقبول ہوتی ہیں، موضوع نہ ہو یعنی گڑی ہوئی نہ ہوں، ضعیف بھی ہوں تو فضائل میں مقبول ہوتی ہیں. جو 10 روزے رکھ لے وہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے جو مانگے گا میرا رب ضرور عطا فرمائے گا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، یہ نوح چونکہ وہ نوحہ بہت کرتے تھے اس لیے ان کو نوح کہا گیا. یہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام یشکر اس زبان میں جس کے معنی عربی میں عبد الغفار ہوتے ہیں وہ ان کا نام ہے. نوح علیہ السلام، ان کی جو کشتی تھی جس کو قرآن میں واقعہ بیان کیا جو انہوں نے بنائی تھی، وہ اسی مہینے میں اس پر سوار ہوئے تھے. 10 محرم کو جا کر وہ رکی تھی جودی پہاڑ پر، لیکن اس میں سوار وہ رجب کے مہینے میں ہوئے تھے اور انہوں نے شکر کا روزہ بھی رکھا تھا. اسی طرح سعد بن ابی راشد سے روایت کہ اس رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات میں جاگتا رہا تو اس نے یوں وقت گزارا جیسے اس نے 100 برس عبادت میں گزارا، اور اس کو 100 برس کے روزوں کا ثواب اور راتیں جاگنے کا ثواب ملے گا. بعض لوگ نے یہاں تک کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، یہ بھی روایتوں میں ہے. اور شعب الایمان میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کہ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ رجب کے روزوں کی بارے میں لوگوں کے ہاتھ پکڑتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ رجب کیا کر رہے ہو، کیوں روزے رکھ رہے ہو، کھاؤ پیو. جاہلیت میں اس کی تعظیم ہوتی تھی، جب اسلام آیا تو اس کی تعظیم چھوڑ دی گئی تو بتایا گیا کہ یہ اسلام میں بھی محترم ہے. جواب ان کو کیا دیا گیا کہ یہ مہینہ جاہلیت میں بھی محترم تھا، اسلام میں بھی محترم ہے.
اب یہ اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دھیان سے سن لیں کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں روزہ دار کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، تو جو رجب میں روزے رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس محل میں داخل فرمائے گا۔ یہ کہا گیا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کو رجب کہتے ہیں، دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو رجب میں روزے رکھتا ہے، نیکی زیادہ کرتا ہے، اللہ اس کو اس نہر سے پلائے گا۔ تو رجب کے حوالے سے آپ نے یہ بھی سنا، پہلی، دوسری، تیسرے رجب کے حوالے سے روزوں کی اور بھی روایات ہیں۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ جو عبادت کی جاتی ہے وہ ہے تسبیح۔ کیا ہے؟ اونچی کہیے گا۔ تسبیح کے معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا، جس کو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پاک ہے اللہ تعالی، اس کی پاکی بیان کرنا، اس کی تعریف سے۔ تو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ اس مہینے میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو کثرت سے پڑھے گا اس کو یہاں تک ہے کہ دنیا و آخرت کی جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ جو رات گزری ہے شب جمعہ، اور آج پہلا جمعہ ہے، یہ جو رات گزری ہے اس کا نام تھا لیلۃ الرغائب۔ رغیبہ بہت زیادہ بھلائی کو کہتے ہیں۔ کل کا دن جو گزرا جمعرات، جس نے روزہ رکھا، مغرب کے بعد نوافل پڑھے، اس رات میں اس کے لیے بہت زیادہ ثواب اور بخشش کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ میں نے اپنی کتاب اوراد مشائخ میں اس کے حوالے سے لکھا اور پچھلے جمعے آپ کو بتا بھی دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب شریف آتا تو دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے واسطے برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شب جمعہ، جمعہ کی شب، اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں۔ تو جو رات گزری وہ جمعہ کی رات تھی، شب جمعہ۔ یہ شب جمعہ بہت ہی مبارک رات ہے، آپ لوگ شاید اس کی قدر جانتے نہیں۔ امام احمد کی روایت سے خود تھانوی صاحب تک نے یہ لکھا کہ شب جمعہ ایک نہیں، ہزاروں شبان قدر سے افضل ہے۔ رمضان میں آپ 27ویں شب خاص طور پر جاگتے ہو، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر والی رات، کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر۔ تو یہ جو جمعہ کی شب ہے، یہ ایک نہیں، ہزاروں لیلۃ اللیالی قدر ہوں تو ان سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ لکھتے ہیں تھانوی صاحب امام احمد کی روایت سے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تشریف لائے۔ اس وجہ سے تو جب ماں کے شکم میں آئے تو اتنی برکت، تو جب دنیا میں تشریف لائے اس رات کی کتنی برکتیں۔ تو یہ بھی آپ نے سنا۔ یہ رجب کی فضیلت مہینوں میں آپ نے تھوڑی سی سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے میں اللہ نے اپنا دیدار عطا کیا۔ اس کی 27ویں شب مشہور ہے،
فی السابع والعشرین من رجب من صام ذلک اليوم ودعا عند افطارہ کانت کفارۃ 10 سنین۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ 26واں دن گزار کے جو رات آئے گی وہ ہوگی 27ویں، تو اس رات میں میرے آقا کو معراج، جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رات جاگنے کی ہے اور اگلا دن جو ہے وہ روزہ رکھنے کا، تو جو رکھے وہ بہت خیر پائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت دارمی میں اور دیگر بزرگوں سے بھی اس مہینے کی راتوں کا اور اس مہینے کے دنوں کا بیان ہے۔ میں نے مختصراً آپ کو یہ بات سنائی۔ اب اس میں دعائیں ہیں، نوافل ہیں، جتنی بھی کوئی نیکی کر سکے اللہ تعالی قبول کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں بہت سی ہستیوں کے دن منائے جاتے ہیں۔ 1 رجب یوم میلاد ہے حضرت سیدنا امام محمد باقر، جو حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کا برتھ ڈے یوم میلاد پہلی کو ہے۔ اس مہینے کی یعنی ابتدا ہی ان سے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور باقی جو بزرگوں کے نام ہیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے دن بھی اسی مہینے میں منائے جاتے ہیں۔ مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اور حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی، ان کا عرس بھی اسی مہینے میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی، ان کا عرس بھی اسی مہینے میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیر خانے میں حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری ماہروی، جن کے لیے آپ نے قصیدہ نور میں سنا ہے نا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ان کا عرس بھی اسی مہینے میں۔ حضرت سیدنا علی حسین اشرفی میاں، سلسلہ علیہ اشرفیہ کے مشہور بزرگ، ان کا دن بھی اسی مہینے میں۔ اللہ نے یہی مہینہ حضرت خطیب اعظم رحمت اللہ علیہ کو بھی عطا کیا، 21 رجب ان کی تاریخ۔ اللہ ان سب ہستیوں کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ یہ میں نے آپ کو مختصراً اس مہینے کے حوالے سے کچھ بتایا۔ اس میں بہت سارے نوافل کا ذکر کہ کس نے کتنے بتائے وہ بھی ہے، اور کچھ لوگوں نے یہ جو اعتراض کیے ہیں ان کے جواب بھی انہوں نے دیے ہیں۔ اس پورے مہینے رجب کے بارے میں تقریباً 20-25 صفحات اس مہینے کے حوالے سے ہیں، سارے سناؤں گا تو پورا بیان اسی پہ ہو جائے گا، میں نے مختصراً ذکر کیا۔ آج جمعہ بھی ہے اور اتفاق سے 6 تاریخ ہے رجب کی۔ یہ پاکستان ہندوستان والوں میں چھٹی شریف مشہور ہے۔ کیا مشہور ہے؟ یہ عرس کا دن ہے خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان،
حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 809واں عرس آج منایا جا رہا۔ جب بھی پیغام تیرا ماہ رجب لاتا ہے، انا ساگر میری آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ بہت شان ہے سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ آج ہندوستان، پاکستان، دنیا بھر میں ان کے عقیدت مند ان کی یاد منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پر بھی کرم فرمائے۔ تو یہ میں نے حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں آپ سنتے ہیں، یہ بات آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے۔ مجھے جتنا معلوم ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میری خبر پوری طرح، لیکن جتنا میں نے تحقیق کی ہے کہ اجمیر سے مدینہ تک اور مدینہ سے اجمیر تک حضرت خواجہ صاحب نے پیدل سفر کیا۔ اتنا لمبا سفر آپ نے پیدل کیا۔ آپ کی ملاقات سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہوئی ہے، اور آپ جب مدینہ منورہ گئے تو اپنے مرشد گرامی کے ساتھ تھے۔ آپ کے مرشد گرامی کا نام حضرت خواجہ عثمان، لوگ ہارونی کہتے ہیں، لفظ ہرونی ہے۔ ہرون جگہ کا نام، عثمان ہرونی، لوگ ہارونی کہہ لیتے ہیں۔ وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور پیر و مرشد کی بات آپ نے سنی، حضرت خواجہ صاحب مرید ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ اونچی۔ اب ذرا پیر اور مرید کی شان دیکھیں۔ پیر نے مرید سے کہا 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھی خواجہ صاحب نے۔ انہوں نے کچھ پڑھنے کو دیا، پڑھنے کے بعد فرمایا کیا نظر آتا ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا 7 آسمان دیکھ رہا ہوں، جو کچھ ان میں ہے وہ بھی۔ انہوں نے فرمایا 2 رکعت اور پڑھو۔ پھر کچھ پڑھنے کو دیا، فرمایا اب کیا نظر آتا ہے؟ ان کا زمین کی تہ سے لے کے عرش کے کنارے تک سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ یوں انگلی کی مرشد نے، فرمایا ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے، ابھی مرید ہو رہے ہیں۔ تو جب ولایت کے اعلیٰ منصب پر ہوں گے تو کیا درجہ ملا ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان بھیجا، جاؤ ہندوستان جاؤ، وہاں اسلام پھیلاؤ۔ تو یہ نائب رسول فی الہند، ہند میں نبی پاک کے بھیجے ہوئے وارث انبیاء ہوتے ہیں علماء، تو حضور نے ان کو خود ڈیوٹی لگائی، یہ ہندوستان آئے۔ وہ جو پرتھوی راج، جس کو رائے پتھورا کہتے تھے، راجپوتانے کے علاقے میں لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے دوسرے، تو یہ وہاں تشریف لائے۔ وہاں آ کر انہوں نے دین کی خدمت کی۔ جب آئے تھے اکیلے تھے، جب دنیا سے گئے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے۔ یہ ہماری سنیوں کی تبلیغ ہے۔ ایک آیا ہے اور 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، یہ دین پھیلایا۔ یہ ہم جو آج کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی برکت ہے، انہوں نے محنت کی ہے۔ یہ حضرت خواجہ صاحب، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ان کان صحیحاً، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. ہیں نہیں؟ ہوں گے. بنی اسرائیل کے نبی نہیں ہیں، نبیوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اس حوالے سے آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے پوچھ لیا تھا کہ اس فرمان کا کیا مطلب، تو حضور نے فرمایا چونکہ وہ میرے علم کے وارث ہوں گے. چونکہ وہ میرے علم کے وارث، تو اللہ ان سے وہ کام لے گا جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے انجام دیے. اس کو عربی میں تشبیہ من وجہ کہتے ہیں. اس کو سمجھا دوں. تشبیہ من وجہ، کسی وجہ سے تشبیہ دینا. جیسے کہا جائے، میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ فلاں شخص شیر جیسا ہے. کسی آدمی کے لیے کہوں کہ یہ کیسا ہے، تو آدمی انسان ہے، شیر حیوان ہے، جانور ہے. تو اس کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جانور جیسا ہے. شیر کی بہادری مشہور ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شیر جیسا بہادر ہے. زیدن کل اسد، کہ زید شیر جیسا ہے، یعنی شیر جیسا بہادر ہے. جانور کہنا مراد نہیں ہوگا. تو یہاں فرمایا کا انبیاء کن نبی، نبی نہیں ہوں گے، نبیوں جیسے، کہ یعنی ان سے کام ویسے ہوں گے جیسے نبیوں نے انجام دیے. اب آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے. قرآن میں آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے کہ دیکھا لاٹھی پھینکتے ہیں وہ اژدہا بڑا سانپ بن جاتا ہے، تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے، میرے پاس جادوگر ہیں. اس نے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا اور کہا تجھے موتیوں میں، ہیرے میں، سونے میں تول دوں گا، بس تو نے مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا فکر ہی نہ کرو. وہ آ گئے جادوگر مقابلے پہ. ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آ گئے. واقعہ پورا آپ کو نہیں سنا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ جادوگر تھے، انہوں نے رسیاں اور لکڑیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. پھینکی کیا تھیں؟ رسیاں اور لکڑیاں. لیکن جادو کس پر ہوا تھا؟ لوگوں کی آنکھوں پر. تو لوگوں کو وہ کیا نظر آنے لگے؟ سانپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکی لاٹھی، وہ بن گیا بڑا سانپ، اور سارے وہ جتنی رسیاں لکڑیاں تھی سب کھا گیا. جادوگر جادو جانتے تھے، ان کو پتا تھا، جادو کی سمجھ تھی. وہ فوراً حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. کیوں؟ کہ ہم نے جو کیا ہے وہ جادو ہے، جو آپ نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے. ان کو فرق سمجھ میں آ گیا، وہ فوراً ایمان لے آئے. پھر بعد میں فرعون نے ان جادوگروں کو سزا دی. وہ جادوگر، میں یہاں بات پوری کرتا چلوں، وہ جادوگر تھے، کافر تھے. حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے. ایمان لاتے سب سے پہلے کیا بنے؟ مسلمان. کیا بنے؟ نبی کی زیارت کی، صحبت پائی تو کیا بنے؟ صحابی. فرعون نے قتل کروا دیا، ہو گئے شہید. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی نیکی نہیں کی، صرف نبی کی برکت سے شرف کیا ملا؟ ادھر مسلمان ہوئے، صحابی بنے، شہید، جنت بھی مل گئی. سمجھے آپ کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا. اب حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. حضرت خواجہ صاحب جب آئے تو وہ راجے نے بھی دیکھا نا آپ کی کرامتیں، کہ جہاں آپ بیٹھتے تھے لوگوں نے کہا اٹھو یہاں سے، ہمارے راجے کے اونٹ یہاں بیٹھتے. آپ نے فرمایا پھر اونٹ ہی بیٹھے. اتنا کہہ کہ آپ نے کہا زمین بہت بڑی، آگے ہو جاتے ہیں. وہ جو اونٹ تھے راجے کے لا کے بٹھا دیے گئے. اگلی صبح ان اونٹوں کو اٹھا رہے تو وہ اٹھ نہیں رہے، بیٹھے ہوئے.
مار رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اونٹ اٹھ نہیں رہے۔ اس کسی نے کہا وہ جو فقیر تھا نا جن کو کل ہم نے اس جگہ سے اٹھایا تھا، یہ ان کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے، جی ہمارے اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ فرمایا تم نہیں کہا تھا کہ یہاں راجے کے اونٹ بیٹھتے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹھے رہے، تو بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مہربانی کرو۔ آپ نے فرمایا جاؤ اٹھا لو۔ آپ نے کہا وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ انہوں نے دیکھا۔ پھر ان کا وہاں پر تالاب تھا جس کو وہ انا ساگر کہتے تھے، آج بھی موجود ہے، اجمیر جاؤ گے دیکھ لینا۔ وہاں آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک، ہندوؤں کے نزدیک، وہ ان کا بڑا پاک پوتر تالاب تھا کہ جو اس میں نہا لے، اس کا پانی پی لے تو اس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مسلمان یہاں سے وضو کر کے اس کو پلید کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اس کا پانی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے ایک مرید سے کہا جاؤ یہ لو، وہ جو چمڑے کا تھیلا تھا، فرمایا اس میں پانی لے آؤ، ہو سکتا ہے یہ پانی نہ لینے دیں تو یہ اس میں پانی لے آؤ۔ وہ پانی اس نے اس میں ڈالا، سارا تالاب اس مشکیزے میں آ گیا، سارا پانی، تالاب خشک ہو گیا۔ وہ پھر حیران، ان کا انہوں نے جادو کر دیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ وہ گئے راجے کے پاس کہ جی سارا پانی انہوں نے لے لیا۔ تو انہوں نے کہا ان سے کہو اگر تم اللہ والے ہو تو اللہ والے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا ہم تو وضو کر رہے تھے، تم نے تنگ کیا، اجازت دے دو کہ وضو کریں تو پانی واپس مل جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنا وضو کر لینا۔ آپ نے فرمایا مشکیزہ واپس ڈال دو، اور چھوٹا سا مشکیزہ ڈالا، تالاب پورا پھر بھر گیا۔ انہوں نے یہ کرامتیں دیکھی تو کیا کہا یہ کیا ہے؟ جادو۔ کیا کہا؟ تو اس نے رائے پتھورا نے، پرتھوی راج نے ہندوستان کے بڑے بڑے جادوگر بلا لیے کہ دیکھو یہ آئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کے ساتھ جو چند افراد تھے، آپ نے دائرہ بنا دیا، سرکل اپنی عصا لاٹھی سے، فرما دیا ساتھیوں سے اس سے باہر نہ نکلنا۔ آپ نے وہ کھینچ دیا، ادھر دنیا جمع ہوئی، جادوگر جادو کر رہے ہیں۔ وہ جو بھی وہ جادو کرتے ہیں اس دائرے کے اندر آتا۔ لوگ دور دور سے دیکھ کے ڈر رہے تھے، مگر آپ بھی اور آپ کے ساتھی مطمئن، کیونکہ جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں۔ یہ ہم ہے نا، ہمارے ایمان کی حالتیں جیسی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کمزور، ہماری حالتیں جیسی کیسی ہیں۔ آئی نہیں لائٹ؟ آ گئی؟ تو ہمارے ایمان کی حالت کے حوالے سے ہمارا جو حال ہے، اللہ والے اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ جادوگر بھی یہ سارا کچھ تو دیکھ رہے تھے نا۔ وہ جو ان کا تھا اجے پال جادوگر، اس کے پاس ایک کھال تھی ہرن کی، مرگ چھالا۔ وہ اس پر بیٹھا اور اس نے اس سے اڑنے کی کوشش کی اور وہ فضا میں اونچا چلا گیا، اس چھال پر بغیر کوئی سہارا رکھے فضا میں چلا گیا۔ اس نے لوگوں کو دکھایا دیکھو میں نے اتنا بڑا کمال دکھایا۔ حضرت خواجہ صاحب کے پاس آپ کی کھڑاؤں، وہ لکڑی کی چپل جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں، وہ رکھی تھی۔ آپ نے یوں اچھالی۔ مجھے بتائیں کیا لکڑی اڑتی ہے اونچی؟ آپ لکڑی اچھالیں گے تھوڑی دور جا کر گر جائے گی، مگر جب یہ دیکھیں کہ نکلی کس ہاتھ سے ہے، اللہ والے کے ہاتھ سے نکلی، آپ نے یوں اچھالی، وہ اڑتی ہوئی اس کے سر پہ جا کے بجنے لگ گئی، اس کو مارتی ہوئی اس جادوگر کو نیچے لے آئی۔ اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ جادوگر نہیں۔ سب نے کلمے پڑھ لیے۔ پھر اس کا مقابلہ ہوا، آپ نے شہاب الدین غوری کو
اشارہ کیا خواب میں کہ آؤ اور ان کے یہاں پہ فتح کرو. اصل فتح خواجہ صاحب نے دلائی. حضور نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے. تو حضرت خواجہ غریب نواز سے ویسا ہی کام ظاہر ہوا یا نہیں ہوا؟ ادھر حضرت موسیٰ سے، ادھر حضرت خواجہ صاحب سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یاد رکھنا کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر ہو سکتا نہیں. تو یہ نبیوں جیسے کام ان سے لیے. کیوں؟ کہ یہ نبی پاک کی امت کے علماء اولیاء ہیں، اور کوئی بھی جاہل ہرگز ولی ہوتا. تو ولیوں کے کارنامے مانتے ہیں یا نہیں؟ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ارادت چاہت کو کہتے ہیں. خرقہ پوش یہ جو فقیری کا لباس پہن کر اللہ والے بیٹھے ہیں، محبت ہو تو ذرا ان کو دیکھ. یہ بظاہر تجھے ان کے ہاتھ ایسے ہی نظر آئیں گے، مگر ید بیدا عطا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی برکت سے ان کو بھی ملا ہوا ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ آج کرامات کا، شان کا انکار کرنے والے. بیربل کا نام سنا ہوگا آپ نے. اکبر کے 9 رتن جو اس کے وزیر تھے ان میں سے ایک ہندو تھا، بڑا چالاک تھا. چونکہ اکبر نے جو دماغ چھانٹ کے اپنے وزیر بنائے تھے ان میں سے وہ ایک یہ بیربل تھا. تو یہ بیربل سفر کرتا ہوا جا رہا تھا. ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ والوں کے پاس جا کے کہنے لگا کچھ دیکھ لو یا دکھا دو. کچھ دیکھ لو. وہ اللہ والے تھے، اور اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. اللہ والے یہ آپ کے اندر تک جھانک لیتے ہیں. اللہ والے آنکھ والے ہوتے ہیں. حضرت نے دیکھا یہ تو خالی ہے، دعویٰ کر رہا ہے دیکھ لو یا دکھا دو. کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے ایک چھوٹا سا جو پتھر کا ہوتا ہے نا، سخت پتھر لا کے رکھا اور تیر دیا کہ اس میں سے گزار دو تیر. اب تیر دور سے چلایا جائے تو وہ زور سے آئے، کسی کو لگے، چٹان میں سے صرف یوں گزار دینا. حضرت صاحب نے فرمایا یہ چاہتا ہے؟ آپ نے یوں تیر گزارا، وہ چٹان میں سے گزر گیا. اس نے دیکھ لیا کہ واقعی اللہ والے ہیں. فرمایا اب تو دکھا. اس نے تیر ہاتھ پکڑ کے، دیکھو کتنا سیانا تھا، تیر ہاتھ میں پکڑ کے بابا جی سے کہا یہ تیر اس پتھر میں سے گزر جائے، یہ تیر اس پتھر میں سے گزر جائے. آپ نے فرمایا گزر جائے. اس نے چلایا، وہ گزر گیا. حضرت صاحب دیکھنے لگے ہے خالی، اس نے کیسے کیا؟ وہ مسکرا پڑا. وہ مسکرا دیا، ہنسنے لگا وہ، اور ہنس پڑا. تو ہنس کے کہنے لگا حضرت جی آپ شاید سوچ رہے ہو کہ میں نے کیسے گزار دیا. یہ میں نے نہیں گزارا، یہ بھی آپ ہی نے گزارا ہے. کیسے؟ میں نے پہلے آپ سے کہلوایا، آپ نے کہا ہے تو گزرا ہے. میرے اندر طاقت. غیر مانتے ہیں، وہ غیر مسلم ہو کے مان رہا ہے کہ اللہ والے کے منہ سے نکلے گا تو ہو جائے گا. اور آج مسلمان کہلانے والے کہے نہیں، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جو ایسی بات کرتے ہیں بتائیں کیا یہ ایمان والے ہیں؟ کیا واقعی ان کو نبی سے محبت ہے؟ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ والے کے پاس آ جائیں تو پھر لا یشقا جلیسہم،
ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت رہتا، بدبخت رہتا۔ بہت سے واقعات چونکہ ذکر آیا تھا حضرت خواجہ صاحب کا، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو سنائی۔ یہ اللہ والوں کے تذکرے کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا ذکر، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں۔ جو شان ان کو عطا کی ہے وہ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ۔ آئیے، چونکہ آج پہلا جمعہ ہے، مبارک دن ہے، تو تفسیر کا سلسلہ، یہ سورہ القصص کی ابتدا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاسیم میم۔ قرآن کریم میں یہ حروف ہیں جن کو مقطعات کہتے ہیں۔ آپ سے بھی یہ لفظ سننا چاہتا ہوں، مقطعات، قطع کر کے یعنی توڑ توڑ کے پڑھے جاتے ہیں۔ لکھے اکٹھے جائیں گے، پڑھے توڑ توڑ کے۔ تا سی میم، یہ جو میم ہے چونکہ اس پہ تشدید آ گئی تو سین اس سے مل جائے گی، ورنہ تا الگ، سین الگ اور میم الگ، مگر پڑھیں گے تو سین کو میم سے، سین میم نہیں کہیں گے، سیم میم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ اور نبی کے درمیان راز ہیں۔ آپ کے ہاں کچھ کوڈ ورڈز کہلاتے ہیں۔ کوڈ کیا ہے بھائی؟ آپ نے جو اپنا کوڈ بنایا ہوا تاکہ صرف آپ کو ہی پتا ہو، کوئی اور نہ کھول سکے، تو آپ کے کوڈ ہوتے ہیں۔ آپ نے ٹیلی فون پہ کوڈ لگایا ہوگا، کوئی نمبر ڈال دیا ہوگا کہ جب تک وہ نمبر نہیں ملائیں گے اسکرین نہیں کھلے گی، تو وہ آپ کے کوڈ ہوتے ہیں، حکومتوں کے ہوتے ہیں، فوجیوں کے راز ہوتے ہیں، اداروں کے ہوتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں۔ اس کے معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے، ہم اپنی طرف سے اس کے معنی کر سکتے نہیں۔ تو یہ راز ہے۔ بخاری میں روایت موجود، جبریل آئے، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے پڑھا کاف ہا یا عین صاد۔ حضور نے فرمایا علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، میں۔ جبریل نے کہا حضور مجھے نہیں پتا رب نے کیا فرمایا، مجھے۔ تو وہ جو جبریل کو حضور کا استاد کہنا چاہتے ہیں وہ لوگ ذرا سنیں نا دھیان سے۔ جبریل کہہ رہا ہے مجھے خبر، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز ہیں، کسی اور کو پتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، یہ آیتیں ہیں اونچی۔ آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی نشانی۔ آپ کے ہاں جہاں وقف ہوتا ہے اس کو بھی آیت کہتے ہیں، بہت سے معنی ہیں ان کے۔ اب یہ روشن کتاب، قرآن کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی، اس سے پچھلے جمعے بھی آپ کو کچھ باتیں سنائیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالی بے مثل بے مثال ہے، تو اس کا کلام بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور یہ روشن کتاب ہے۔ کیا ہے؟ اونچی۔ جو دل سے پڑھے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ افضل ہو گیا، تو جس سینے پہ اترا اس سینے کی کیا شان، اور جو یاد کر لے پھر اس سینے کی کیا شان۔ تو یہ روشن کتاب ہے، روشنی دیتی ہے، اور کھلی کتاب ہے، اس کو کوئی مٹا سکتا نہیں۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی بدلنے کی، دنیا میں ایک مہم چلی کہ مسلمانوں کو قرآن سے خالی کر دو۔ انہوں نے کہا جس جس کے پاس ہے قرآن لے لو۔
آپ کے پاس ہے دے دو بھئی ہمیں دے دو، یہ لو پیسے تم اور لے لینا. اس طرح کہہ کے انہوں نے لاکھوں نسخے قرآن کے ایک جگہ جمع کر لیے، یہ سوچ کے کہ مسلمانوں کے پاس اب قرآن نہیں ہے، قرآن سے خالی. اور کسی نے کہا نادانو، نا واقف ہو، تم لوگ بے وقوف ہو، وہ مسلمان قرآن سے خالی ہو سکتے؟ تم کتنی کتابیں جمع کر لو گے، یہ تو سینوں میں محفوظ ہے. 8 سال کا بچہ یاد کر لیتا ہے، کہاں سے تم قرآن کو ختم کرو گے؟ تو یہ روشن کتاب ہے، مٹائی جا سکتی اونچی. لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین کہتے ہیں. لوح تختی کو کہتے ہیں محفوظ، اللہ نے اس کو محفوظ کیا، اس کو بھی کتاب مبین، روشن کتاب. اب جو نور والے ہیں وہ دیکھ لیں گے. نور والے، اشارہ نہیں سمجھے آپ؟ جن کی آنکھوں میں اللہ نے خاص نور دیا ہے وہ بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ پڑھ لیتے ہیں. غوث پاک فرماتے ان عینی فی اللوح المحفوظ، میری نگاہ ہر وقت لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے. تو جب اللہ والوں کی یہ شان ہے تو جس پر یہ روشن کتاب نازل ہوئی اس نبی کی کتنی شان ہم اندازہ کر سکتے نہیں. میرے نبی کی بہت شان ہے، اتنی شان ہے عمریں ختم ہو جائیں، علم ختم ہو جائیں، اس کا بیان ختم ہو سکتا نہیں. میرے دوستو اور بزرگوں، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جو لکھی ہوئی چیز ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر کہیے. کتاب کے معنی، کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز. قرآن کے ایک معنی جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن پڑھنے سے کبھی کوئی اکتاتا نہیں. یار ابھی صبح ہی پڑھا تھا، آپ پھر پڑھیں گے، پھر لطف آئے گا، پھر پڑھیں گے. کبھی آپ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ نہیں پڑھ لی ایک بار، دنیا کی کوئی اچھی سے اچھی کتاب 1 بار 2 بار 3 بار پڑھ لی، بس پڑھ لی نا. اس کو روز پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، بار بار پڑھیں، اس سے طبیعت اکتاتی نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، لوح محفوظ اللہ کے خاص بندوں کے لیے مبین ہے، روشن ہے. ہمارے لیے یہ کتاب، تو اگر ہمیں روشنی چاہیے، ہم اپنے سینے سمندر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رحمت ملے، شفا ملے، نور ملے، ہدایت ملے، تو اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لو. کس سے جوڑ لو؟ وہ زمانے میں معزز ہوئے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو ترک کر دیا، اچھے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھ دیا، پڑھتے. جس دن اٹھ گیا تو پھر پتہ چلے گا. اور یہ قرآن شفاعت کرے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھے روز پڑھتا تھا، مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اور ہم پڑھتے. عادت بناؤ، روز کم از کم، بہت کم بھی تو 10 آیتیں روز پڑھا کرو. صبح کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے کر کے دیکھو، پھر دیکھو برکتیں کتنی ہوتی ہیں. ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، سفر پہ نکلے. سفر میں ان کو ایک تکلیف پیش آ گئی، بڑے پریشان ہوئے. مجھے کبھی اس طرح کی تکلیف پیش نہیں آئی، آج کیا ہو گیا؟ انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے، یاد کرنے لگ گئے کہ میں روز کیا کیا کام کرتا ہوں، آج کیا نہیں کیا. تو ان کو یاد آیا کہ وہ روز سورہ یاسین پڑھتے تھے، آج پڑھی. ہم تو ہوں گے نا تو ادھر کو موسم خراب ہو گیا ہے یار، یہ راستہ خراب ہو گیا فلاں. وہ اپنے آپ پر نظر ڈالتے تھے کہ میں نے کون سی نیکی آج نہیں کی، اور اپنا علاج کرتے تھے. ہم نے کبھی سوچا؟ ہم تو کوئی مر گیا تو قرآن کھول لو، یا رمضان میں کھل جاتا ہے، اس کے علاوہ کھلتا نہیں. تو یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. جس کو روشنی چاہیے وہ قرآن پڑھے. وہ کیا کرے؟ علامہ اقبال خاتون اسلام سے کہتے ہیں، اے مسلمان خاتون تمی دانی کے سوزے قیراتے تو، دیگر گوں کرد تقدیر عمر را.
اے مسلمان خاتون، تجھے پتہ نہیں تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا اثر ہے؟ تو قرآن پڑھتی ہے، عمر جیسے جوان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے قرآن ہی سنا تھا نا، تقدیر بدلی تھی یا نہیں؟ وہ تو حضور نے دعا فرما دی تھی، تو ذریعے بن رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن سے پیار کرو، قرآن سے روز پڑھا کرو۔ اور جی میں فلانا وظیفہ، سارے وظیفے بعد میں ہیں، قرآن پہلے۔ یہ رب کا کلام ہے، اس کے بغیر جو وظیفے ہیں وہ بعد میں ہیں۔ یہ سب سے نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ فرماتا ہے ہم تم پر پڑھے موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سنیں، عرب میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات، قصے لوگوں کی زبان پر تھے۔ اکثر لوگ ان کی زبان پر سنتے سناتے سب ذکر کرتے تھے، تو بہت مشہور تھے۔ حتیٰ کہ لوگ بیٹھتے تھے نا، تو جس طرح رات کو پنچایت لگی، ہاں بھئی تو کوئی قصہ سنا، تو اکثر لوگ ان کا ذکر کرتے تھے، مگر مکسنگ بہت ہو گئی تھی، خلط ملط جس کو کہتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے بہت سی باتیں ملا دیں، بڑھا دیا ہے اسے زیب داستاں کے لیے، بڑھا چڑھا کر مکسنگ کر دی تھی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے حبیب تم سناؤ ان کو، تاکہ پتہ چلے اصل بات کیا تھی، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ اپنی طرف سے گڑبڑ کیا ہوا ہے، تو آپ ان کو سنا دیں۔ اب یہاں پر دو باتیں آپ کو عرض کرنی، ایک تو نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نبا کا لفظ ہے، تو نبا کا لفظ پھر اشارہ کر رہا ہوں جن کو عربی گرامر آتی ہے، لفظ نبی کے معنی خبریں دینے والا، غیب کی یہ نبا کا لفظ ہے۔ موسیٰ کی سچی خبر دو ان کو، تو نبا یہ اگر آپ صیغے بنائیں سارے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو جو لوگ لفظ نبی تو بولتے ہیں مگر اس کا ترجمہ نہیں کرتے، نبی نے کہا تو نبی بھی عربی کا لفظ ہے، اس کا بھی تو ترجمہ کرو، تو نبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے موسیٰ کی باتیں کرو، موسیٰ کی، تو پتہ چلا اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ غلط نہیں۔ تو اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ بلائیں دور ہوتی ہیں۔ آزما کے دیکھ لینا، جس گھر میں بہت بلائیں ہوں وہاں ذکر کر لو، میلاد شریف منا لو، بلائیں دور ہو جائیں گی، کر کے دیکھ لو۔ وہ حضرت مولانا ریاض الدین صاحب نے یہ شعر بڑھایا نا، اس میں اعلیٰ حضرت کی نعت میں اسی وزن پہ جو لکھا کہ ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں، ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں، دافع ہر بلا ہے ہمارا نبی، دافع ہر بلا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ۔ کسے دیکھ رہے ہیں؟ پوچھ لو ان سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہو وہاں سے بلائیں۔ آپ کو جس کو درود تاج یاد ہے اس میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ نبی پاک کا ذکر آ جائے تو مرض رہتا نہیں، وبا رہتی، مگر کوئی دل سے پکارے،
کس طرح پکارے؟ اونچی، اوپر اوپر سے پکارتے ہیں، دل سے پکارو. تو جب دل سے پکارو گے آقا سنتے بھی ہیں، مہربانی فرماتے بھی ہیں. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کے کان میں بن جاتا ہوں. پھر بغداد اور کراچی کا فاصلہ کچھ بھی، اجمیر اور کراچی کا فاصلہ کچھ بھی، لاہور کراچی کا فاصلہ، وہ یہاں پکارو سنتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں. وہ سنتے ہیں اور اللہ کی عطا سے مدد بھی. تو یاد رہے، فرمایا ذکر کرو، ان کی خبر سناؤ. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان رکھتے ہیں. کون؟ جو، توجہ میری طرف، کون؟ جو اونچی کہیے گا. پتہ کیا چلا؟ آپ مثال کے طور پر، میں جلسے میں جا رہا ہوں، واز کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، کوئی اور کر رہا ہے، سن تو سب رہے ہیں، مگر فائدہ کن کو ہوگا؟ یقین کون کریں گے؟ دوسروں نے ماننا نہیں. ان کے معاملے ڈھیل مل، مذبذب، ڈاؤٹ فل، کبھی ادھر کبھی ادھر. انہوں نے نہیں. ایمان والے یقین والے ہیں. ایمان والے ہم نے نبی پاک سے سنا ہے، ہمیں شبہ نہیں. دوسرا کوئی کہے جی فلانا فلانا، اس میں شبہ ہو سکتا ہے، یہاں میرے نبی کی خبر ہے، شبہ نہیں. اور نبی کو خبر دینے والا اللہ تعالی. تو یاد رکھیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفہ. بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پا لیا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا، زمین کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا، تابع کر لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ میں نے ایک لفظ آپ کو سمجھانا ہے، کیا کر لیا تھا؟ ایک بار اور. آپ لوگ اردو میں تابع دار کہتے ہو، یہ غلط لفظ ہے. کیا ہے یہ؟ اصل لفظ کیا ہے؟ تابع. صرف جی میں آپ کا تابع ہوں. اگر میں تابع دار کا معنی سمجھا دوں آپ کو ہنسی آئے گی. چلو میں آسان کر دیتا ہوں. چوکی دار کو کیا، چوکی دار کا معنی؟ چوکی والا. پہرے دار ہیں، پہرے دار، ٹھیک ہے نا. پلے دار، وہ جو اس نے رکھا ہوتا ہے اٹھانے والا. تو چوکی دار، چوکی والا، پہرے دار. تابع کے معنی ہوتے ہیں ماتحت رکھنا. تو تابع دار کا مطلب ہے غلام رکھنے والا. تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے غلام ہیں، حالانکہ بتانا خود چاہتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور کہہ کے آ رہا ہے کہ میں آپ کو غلام رکھتا ہوں. الٹا ہو گیا یا نہیں؟ تو تابع دار نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے؟ میں آپ کا تابع ہوں. ہمارے ہاں تابع دار بن گیا، تابع رکھنے والا، یعنی میں آپ کو اپنے نیچے رکھتا ہوں، تابع رکھتا ہوں. تو تابع لفظ ہے. یہ جو فرعون تھا اس نے غلبہ پا لیا تھا اور لوگوں کو اپنا تابع کر لیا تھا. اللہ فرماتا ہے ان میں ایک گروہ کمزور دیکھتا. یستضعف طائفہ، ایک گروہ کمزور. طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ایک ان میں گروہ کمزور دیکھتا ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مرحبا، تشریف لائیں، بیان فرمائیں گے حضرت. واقعہ میں نے آپ کو تفصیل سے سنانا ہے، ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں. فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے. فرعون اس زمانے میں مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے اس کا لقب ہوتا تھا. یہ اس کا نام نہیں ہے، چونکہ وہ بادشاہ تھا، رعونت سے بنا ہے.
تو اس کو فرعون، اس کی جمع فراعنہ، تو یہ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. تو یہ اس زمانے کا جو فرعون تھا، اس نے لوگوں پر غلبہ پا لیا تھا طاقت سے. کمزور گروہ کون تھا؟ تو یہ آپ سن لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابھی ولادت، پیدائش نہیں ہوئی. اس فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا لیا تھا. خود اپنے آپ کو رائل فیملی کے، ہم شاہی خاندان کے لوگ ہیں، تم لوگ ہمارے غلام ہو. ان سے بار برداری کا، وزن اٹھوانے کا، دوسرے کام ان سے لیتے تھے. ان کو کمزور دیکھ کر ان کو تنگ کیا کرتے تھے. قصہ جو ہوتا ہے، اس واقعہ ہوتا ہے، یہ کوئی بنائی ہوئی کہانی. قرآن میں پوری سورت ہے قصص. لوگ کہتے ہیں قصے کہانیاں، تو قصے کہانی سے یہ وہ کہانیاں مراد نہیں ہیں جو لوگ بنا لیتے ہیں. یہ سچے واقعات ہیں. کیا ہیں؟ اور میرے نبی کی نبوت پر دلیل ہے کہ حضور نے وہ پہلے زمانے بظاہر تشریف بعد میں لائے ہیں، مگر خبریں ان کی بھی دے رہے ہیں، تو یہ ان کی نبوت پر دلیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ فرما دیا، فائدہ کون اٹھائیں گے؟ مسلمان. جب یہ واقعات، یہ قصے بیان کیے جائیں گے تو فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ایمان والے. آپ نے پہلے وہ بات سن لی ہے. تو پتہ چلا تاریخی واقعات، سچے واقعات، اللہ والوں کے واقعات سننا سنانا کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ نے سن لی. اس سے ایک تو اللہ والوں کی نیکی کا سن کر تقویٰ بھی ملتا ہے، جذبہ بھی ملتا ہے، اور ہمیں برائیوں سے بچنے اور ان گناہوں سے بچنے کی ترغیب ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا. میرے دوستوں اور بزرگوں، علو فی الارض، کیا لفظ میں نے کہے؟ علو. یہ علو کے معنی اونچا ہونا، غلبہ پانا. بعض لوگ، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کے پانی پہ جب جھاگ آ جاتی ہے تو جھاگ اوپر ہوتی ہے، پانی مگر جھاگ رہتی ہے اونچی. اسی طرح کبھی کبھی کچھ لوگ اوپر چھا تو جاتے ہیں مگر رہتے نہیں. تو جن کو اللہ اونچا کرے، اب ان کو کوئی نیچا کر سکتا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. اللہ فرماتا ہے گھبرانا نہیں، غم نہیں کرنا، تم ہی سر بلند ہوگے. اور ہم نے اس بات کو بلا دیا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی امریکہ مدد نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوں گے، چائنا مدد نہیں، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوں گے. بھلے جتنی دنیا ہو جائے، ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہے. بلند کرنے والا کون ہے؟ اونچی. اچھا، ایک غلبہ ہوتا ہے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کہ مجھے عہدہ مل جائے، میں بڑا بن جاؤں، لوگ میری بات سنیں، مجھے سمجھیں. ایک ہوتا ہے نفس کے لیے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظلم بھی ہوتا ہے، اس میں ستم بھی ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن دین کے لیے جو غلبہ ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے بظاہر آپ کا جسم نہ رہے مگر آپ کی عزت رہتی ہے. اب مجھے بتاؤ، یزید نے کربلا میں اپنے طور پر کہ جی میں بادشاہ ہوں، بادشاہت کے لیے تو بات کر لی. امام پاک نے کس کے لیے غلبہ چاہا؟ اپنے لیے یا دین کے لیے؟ یزید آیا تھا اپنے لیے، امام آئے دین کے لیے. امام پاک بظاہر جسم تو اس وقت آپ کا چھلنی ہو گیا، مگر عزت کس کی ہوئی؟ آج 1300 کتنے برس ہو گئے، عزت کس کی ہے؟ تو دین کے لیے جب غلبہ چاہو گے، تمہارا جسم بھلے رہے نہ رہے، نام بھی رہے گا، کام بھی رہے گا، عزت بھی رہے گی. اور جو نفس کے لیے غلبہ چاہے گا، وقتی طور پر ملے گا، اس کے بعد نام نشان کچھ بھی باقی، لوگوں کی زبان پر کوئی ذکر خیر بھی نہیں ہوگا. پتہ چلا اللہ والے اللہ کی عطا سے شان والے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟
ان کے بھائی حضرت ہارون کا تذکرہ، یہ آگے اگلی آیتوں میں اللہ پورا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت کے بعد کیا ہوا، ان کو کس طرح پانی میں ڈالا گیا، کیونکہ موسیٰ کے ایک معنی پانی سے نکلا ہوا بھی ہے۔ تو یہ پورے واقعہ آگے جو آیتیں ہیں ان میں، اور یہ سورہ قصص ہے، اس میں یہ سارے واقعے بیان ہوں گے۔ آج میں نے اس سورت کی ابتدا کی، سورہ القصص آج شروع ہوئی، برکت والے مہینے میں، مبارک دن میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شروع میں بھی اور درمیان میں بھی ذکر کیا، مہینہ شروع ہوا ہے رجب کا، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے اسی مہینے میں حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس منایا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ وفات، تاریخ وصال ہے 21 رجب۔ اگر مہینہ انتظار کیا جائے کہ چاند نکلے اور پھر تیاری کریں تو 21 دن ہوتے ہیں، تو 20 دنوں میں تیاری کرنا سارا کچھ مشکل۔ تو ہم نے شروع میں یہ طے کر لیا تھا کہ ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ، ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ سالانہ عرس منایا کریں گے۔ تو اس وقت سے یہی چلتا ہے، سال پہلے ہم تاریخ طے کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ تیسری جمعرات جمعہ کب آئے گی، تو یہ سال پہلے اعلان ہو جاتا ہے۔ اس سال انشاءاللہ 4-5 مارچ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ 38واں سالانہ عرس شریف منایا جائے گا۔ میری کوشش ہے پہلے دن سے کہ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب ہو، عرس کرتے ہی ایصال ثواب کے لیے، تو اس کے لیے تقریباً 51-52 ملکوں میں رابطہ کرتا ہوں۔ رسالہ چھپتا ہے، ڈاک سے وہ بھیجتے ہیں۔ آج کل تو ٹیلی فون کی سہولت ہو گئی، یہ واٹس ایپ پہلے نہیں تھا جو اب پی ڈی ایف بھیج دیں یا اشتہار بھیج دیں، ڈاک سے ہی رابطہ ہوتا تھا یا دوسرا ٹیلی فون تھا۔ تو سنی جہاں جہاں پاکستان ہندوستان والے ہیں ان سے فون پہ رابطے کرتا تھا، ان کو خط لکھتا تھا۔ اب یہ دوسرے رابطے ہو گئے، تو الحمدللہ 40 سے زیادہ ملکوں کی سنی مساجد میں رجب کا تیسرا جمعہ یوم خطیب اعظم منایا جاتا ہے، تو ایصال ثواب ہوتا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی نیکی کی، تو ہم اسی طرح ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ تو جتنے لوگ دنیا بھر میں مجھے سن رہے ہیں ان سے یہی کہوں گا، قرآن کریم، درود شریف، اذکار پڑھ کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں بھجوائیں، خود بھی وہاں ایصال ثواب کریں، اپنی اپنی مساجد میں، مدارس میں، اداروں میں۔ تو آپ لوگوں کو پچھلے جمعے پہ جو سالانہ رسالہ چھپتا ہے وہ بھی دے دیا گیا تھا، مجلہ، وہ آپ کو مل گیا ہے۔ جس کسی کو نہ ملا ہو وہ لے سکتا ہے، تو وہ مجلہ بھی آپ کو مل گیا۔ اپنی اپنی مسجدوں کے علاقوں کے لیے اشتہارات لے جانا چاہیں وہ بھی آپ لے جائیے گا، اور کوشش کیجیے گا، تیاری کیجیے گا۔ پہلا اعلان تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ اسی رجب شریف میں ہمارے اکثر جو بزرگان دین کے ایام ہیں وہ منائے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی عرس شریف ہو آپ کے ارد گرد، اس میں شامل ہوں، دعائیں کریں پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے مبارک فرمائے، اور اس بلا کو، یہ جو کورونا ہے اور اس کے پھیلانے والوں کو، ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ بھائی حامد ربانی صاحب، ان کی اکلوتی بیٹی کا نکاح ہوا ماشاءاللہ، اس میں شرکت کے لیے کچھ مہمان آج مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کا تعلق ہمارے خاندان سے بھی ہے، پنجاب سے بھی ہے۔ ہمارے استاد محترم، استاذ العلماء والفضلاء، حضرت شیخ الاسلام، شیخ القرآن، حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے اکثر نے زیارت کی ہوئی ہے، آپ نے بیعت بھی کی تھی ان کی ماشاءاللہ۔ ان کے فرزند اور جانشین حضرت صاحبزادہ مولانا
محمد فضل الرحمان صاحب آج ہمارے پاس تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ یہ اکھاڑا کے بڑے مشہور پیر صاحب ہیں، محترم جناب پیر خالد اشرفی صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ بڑے بہترین قاری صاحب ہیں اور مدرس بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں اکھاڑا کے، جناب مولانا قاری عاشق حسین صاحب، وہ بھی تشریف لائے۔ ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ رشتہ دار ہیں، وہ اکثر راولپنڈی سے، فیصل آباد سے، لاہور سے، ملتان سے، وہ بھی آئے ہوئے، اور ان سب کا آنا بہرحال آج مسجد میں جمع ہیں، بچیاں بھی آئی ہوں گی گھر والی، اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کیجیے گا اس کے لیے بھی، بچی کے لیے۔ بہن آئی ہیں ساری ماشاءاللہ، 6 بہنیں میری، ایک انتقال کر گئیں، 5 اس وقت یہاں جمع ہوئیں۔ اللہ ان سب کو صحت دے، عمر دے، درازی دے، بہن بھائیوں میں سب میں اتفاق محبت رہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔